آپ کے حساب سے ہوم اسکولنگ کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ میرے حساب سے ہوم اسکولنگ کی سب سے بڑی خرابی اگر آ سکتی ہے تو پیرنٹس ڈسپلن نہیں رہنا. یہ سب سے بڑی خرابی، ماں اور باپ کا ڈسپلن نہیں رہنا. نمازیں ٹائم پر نہیں، قرآن حدیث کی تلاوت ٹائم پر نہیں، دعوتوں میں چلے جا رہی 1:30 بجے رات بج جا رہی، فجر چلے جا رہی، شیڈیول یہ مہینے میں اتنے لیسنس ہو جانا چاہیے تھا نہیں ہو رہا، ریڈنگ برابر نہیں ہو رہی، انڈرسٹینڈنگ برابر نہیں ہو رہی، ماں باپ چھڑچھڑے ہو جا رہے ہیں، بچوں کے اوپر بہت زیادہ برڈن ڈال دے رہے ہیں، یا ماں ایک دنیا میں ہے باپ ایک دنیا میں ہے، کوئی صحیح سیٹنگ آپس میں کوآرڈینیشن سنکرونائزیشن اچھا نہیں جم رہا، آپس میں تال میل نہیں ہے. یہ بہت برا اثر پڑ سکتا اگر رہا تو. اللہ کی قسم قرآن حدیث میں نمازوں کی اتنی اسٹرکٹنس، اللہ نے فرمایا تم نماز قائم کرو مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز مسلمان اور کافر میں فرق کر دیتی. نماز پڑھا مسلمان، نہیں پڑھا کفر میں ہے، فرض نمازیں چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی گورنر کے بارے میں جاننا چاہتے تو وہاں کے لوگ جب آتے ملنے تو پوچھتے تیرا گورنر نماز پڑھتا ہے؟ گورنروں سے پوچھتے تو نماز پڑھتا ہے؟ تیری نماز صحیح ہے تو پورے چیزیں آرڈر میں آئیں گے. تو میں نے دیکھا ہے کہ نماز کا اور دوسرے چیزوں کا شیڈیول ماں باپ کا اگر بگڑا تو پھر پوری گاڑی بگڑی. اس کا خیال رکھنا پڑے گا. تو ہوم اسکولنگ کی بڑی خرابیوں میں ڈسپلن کا نہیں ہونا. اگر ڈسپلن نہیں تو پھر آپ سمجھ جائیے زندگی آرڈر میں نہیں، نمازیں قرآن حدیث نہیں، اسٹڈیز ٹائم پر نہیں، سیٹرڈے کا پریزنٹیشن نہیں، دعویٰ کا جذبہ نہیں، تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ زندگی ٹریک پر نہیں. پھر آپ بچوں کو گھر میں بٹھا کے برباد کر دے رہے ہیں. آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ پلیز کنٹریبیوٹ. پیرنٹس کا ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم ہوم اسکولنگ کرتے ہیں تو پیرنٹس کا ایک پیج پر دونوں کا ایک ہی ذہن ایک ہی دماغ چلنا چاہیے، تو اس پر بچوں پر اچھا اثر پڑے گا اور دونوں کی جب سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو کرنا کیا ہے، بچوں سے کروانا کیا ہے، بچوں کو کیسے مینج کرنا ہے، تو تب کہیں جا کر ہم گھر پر پڑھا سکتے ہیں، بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں. اور میں خواتین سے کہنا چاہتی ہوں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. تو خواتین کو، عورتوں کو سب سے پہلے اس میں آگے آنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور اللہ نے ہم پر کیا ذمہ داری دی ہے. جینٹس لوگ تو باہر چلے جاتے ہیں اور جاب کے لیے، آفس کے لیے، لیکن عورتیں گھر پر رہتی ہیں تو ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ بچے اللہ کی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ روز محشر ہم سے ان کے بارے میں سوال کریں گے. تو ہم اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو اچھی سے اچھی دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں. اس بارے میں بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا ایک دولت ہے اور بہترین دولت مرۃ الصالحہ، نیک صالح بیوی ہے. اللہ کا مجھ پر احسان عظیم رہا الحمدللہ. لبنہ الیاس کی شکل میں اللہ نے نیک صالح اور بہترین بیوی عطا کی ہے الحمدللہ کثیرہ. یہ اللہ کا خاص احسان ہے. سامنے ہے بول کے تعریف کر رہا ہوں میں، سمجھیے آپ. میں عموماً پروگرامز میں ٹی وی وغیرہ پر بھی بولتے رہتا ہوں یہ بات. واللہ بتا رہا ہوں میں، اتنے ڈسپلن، اتنے آرگنائزڈ. اگر مجھ سے پوچھے 10 آؤٹ آف کتنے دیں گے آپ مارکس، تو میں 10 آؤٹ آف الحمدللہ لگ بھگ 9 دوں گا لبنہ الیاس کو. 1 انسان ہونے کے ناطے کئی چیزیں مس ہو جاتی ہے بعض وقت. 10 آؤٹ آف 9 دوں گا ایک بہترین بیوی اور بہترین ماں ہونے کے ناطے. الحمدللہ نمازوں کا شیڈیول ہو، ذکر اذکار کا شیڈیول ہو، دعوت دین کا شیڈیول ہو، اسٹڈیز کا شیڈیول ہو، فنکشنز کا شیڈیول ہو، فرائیڈیز یا سنڈے کا شیڈیول ہو، مساجد جانے آنے کا شیڈیول ہو، رمضان المبارک کا شیڈیول ہو، ذی الحجہ کا شیڈیول ہو، چاہے کوئی شیڈیول ہو ہمارے پاس، پکنک کا شیڈیول ہو، الحمدللہ بہت آرگنائز رہتا ہے. بعض وقت بعض چیزیں مس ہو جاتی ہے جس پر مشہور ہے میں ذرا غصے میں بہت زیادہ ہوں. آپ اکثر ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں، تھوڑا غصہ آ جاتا ہے مجھے، تو میں کوشش کرتا ہوں کنٹرول کرنے کی. ورنہ الحمدللہ لبنہ الیاس اس بارے میں بہت ہی الحمدللہ نیک و صالح بیوی اور بہت ہی عمدہ ماں ثابت ہوئے ہیں. یہ اللہ کا خاص احسان ہے الحمدللہ کثیرہ. اللہ لبنہ الیاس کو، ان کے والدین کو اس سلسلے میں بہترین جزائے خیر دے. اور میرے اندر جو ڈسپلن ہے وہ اللہ کا احسان قرآن حدیث کی برکت اور میری ماں اور میرے والد کی وجہ سے ہے. عقیدہ مجھے نانا نانی سے ملا اور ماشاءاللہ سے
डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज लाइफ, नमाजों की पाबंदी, ये पूरा सेटअप मुझे मेरी माँ शमीम शरफुद्दीन और मोहम्मद शरफुद्दीन मरहूम रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे वालिद हैं, उनकी तरफ से मेरी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आया। और रब का एहसान अजीम है मुझ पर, ऐसे नाना नानी अल्हम्दुलिल्लाह और ऐसे वालिदैन अल्लाह ने मुझे दिए, बेहतरीन उस्तादों के साथ। एक से एक मदनी आलिम, शेख ज़फ़रुल हसन मदनी, शेख अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हादी मदनी, शेख अब्दुल्ला मदनी, मैं इनको 30-30 साल से सुनते आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 30 साल से ज़्यादा से। और अब्दुल हादी मदनी, अब्दुल्ला मदनी के वालिद और चचा को जो सरवर मोहम्मदी, अफजल मोहम्मदी और सरवर मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह थे, 5 साल की 4 साल की उम्र से सुनते आ रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो लोग हैं जिन्होंने बेहतरीन तरबियत की। फिर साथ में डॉक्टर ज़ाकिर नायक, ब्रदर इमरान, ऐसे कई दाइयों ने तरबियत की है। अल्लाह इन सब को जज़ाए खैर दे। जो गुज़र गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़रत करके जन्नत में आला मुक़ाम दे। जो हैं दुनिया में माशाअल्लाह अल्लाह उनको दीन और दुनिया की आफ़ियत सलामती की बेहतरीन दौलत से नवाजे, उनके मसाइल ख़त्म फरमाएँ। मेरी बेहतरीन तरबियत इन उलमा इकराम ने की है अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ुसूसी तौर पर मैं नाम लेना चाहूँगा अरशद बशीर मदनी का, मेरे उस्ताद मानता हूँ, मेरे दोस्त, बहुत ही उम्दा आलिम, जाम इस्लामिया मदीनतुल मुनव्वरा से तखस्सुस फिल हदीस के स्टूडेंट, बेहतरीन आलिम दीन माशाअल्लाह। साथ में फिर कई उलमा से सीखने का मौका मिला। दाइयों में रियाज़ मुसान मालबारी रहमतुल्लाह अलैह से, अहदीस के मसले में एक बेहतरीन मीटिंग ज़ियाउद्दीन आज़मी रहमतुल्लाह अलैह से, कई उलमा से सीखा हूँ। साथ में फ़तावे मैंने कसरत से पढ़े, शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह, शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह, शेख सालेह अल हुतैमिन रहमतुल्लाह अलैह के फ़तावे मैंने बड़े पढ़े। बहुत फ़ायदा हुआ, मेरे बच्चों को भी सिलेबस में मैंने ऐड कर दिया। साथ में इमाम इब्न तैमिया, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह के फ़तावे हमने माशाअल्लाह उससे भी काफ़ी फ़ायदा उठाया। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दिया है, अल्लाह ताला काम ले रहा है, अल्लाह का करम ही करम। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे लिए, हमारी औलाद के लिए सहाबा जैसी दीन और दुनिया की दौलत के दरवाज़े खोल दे, और अल्लाह सहाबा की तरह ईमान वाली ज़िंदगी, ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। सहाबा की तरह इस्लाम को सारे आलम में फैला कर नाफिज करने वाला बनाए। सहाबा की तरह दुनिया की तमाम ख़राबियों को ख़त्म करने वाला बनाए। दुनिया में सलामती, आफ़ियत, खैर, तक़वा फैलाने वाला बनाए, आफ़ियत और सलामती फैलाने वाला बनाए। और अल्लाह ताला हमको दोनों जहां में कामयाब फरमाए। हम इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह फिर आपको आइंदा एपिसोड्स में हम इंशाअल्लाह इत्तला देते रहेंगे, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, व्हाट टू टीच, व्हेन टू टीच, हाउ मच टू टीच एंड टू whom we should teach. We'll be keep on discussing. Jazakallah khair for coming in the show and contributing. Hope you will continue in this show for regular hours inshallah. Barakallah feek. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.